السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر پریشانی آسان فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کی ہر جائز مراد پوری فرمائے، آمین۔ آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذی الحجہ کے مبارک دنوں یعنی پہلے بدھ کی نیکی اور اللہ کی بابرکت ذکر کے بارے میں۔ ہم ایسا روحانی وظیفہ عمل شیئر کریں گے جس میں یا اللہ، یا رزاق، یا کریم، یا وہاب اور سورہ کوثر کی تلاوت شامل ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق، برکت، دعا، استغفار اور اللہ پر توکل کی اہمیت سمجھیں گے، ایک سبق آموز واقعہ سنیں گے اور آخر میں خوبصورت دعا بھی کریں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک جڑے رہیں۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ذی الحجہ کے مبارک دنوں کے پہلے بدھ کی نیکی اور ایک ایسا روحانی ذکر اور عمل کی جس میں اللہ پاک کے بابرکت نام یا اللہ، یا رزاق، یا کریم، یا وہاب اور سورہ کوثر کی۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجئے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ صحت، سکون، عزت، محبت، اولاد، خوشحالی اور دل کا اطمینان بھی رزق ہے، اور رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اسی لیے جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اسلام میں بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں دعا، ذکر، صدقہ، استغفار اور عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص ان بابرکت دنوں میں اپنے دل کو صاف رکھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ روحانی عمل آپ مکمل یقین، اچھے گمان اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا اللہ، 100 مرتبہ یا رزاق، 100 مرتبہ یا کریم اور 100 مرتبہ ہی یا وہاب پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر اپنے رزق، گھر کی برکت، قرض، پریشانی، کاروبار، گھر کے سکون اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی الفاظ خود سے معجزہ کرتے ہیں، اصل تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بندے کی نیت، دعا، محنت اور اللہ پر توکل بھی ضروری ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں، برکت نہیں ہوتی، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو یاد رکھیں صرف کمانا کافی نہیں، برکت بھی ضروری ہے، اور برکت اللہ کی یاد سے آتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے گھر، ذکر کرنے والے گھر اور شکر ادا کرنے والے گھر میں سکون بڑھتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، مگر اس نے مایوس ہونے کے بجائے استغفار اور دعا کو اپنا معمول بنا لیا۔ فجر کے بعد اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا، سورہ کوثر پڑھتا اور حلال رزق کے لیے کوشش بھی کرتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ دیر کر سکتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ جب بندہ سچے دل سے رب کے سامنے جھکتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں بار بار امید دلائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں ہے، قرض ختم نہیں ہو رہے، یا ہر طرف رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، تو دل چھوٹا نہ کریں بلکہ اللہ کے در پر جھک جائیں۔
ذی الحجہ کہ یہ بابرکت دن عبادت، دعا، ذکر اور توبہ کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو اللہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں۔ ایک خاتون بہت زیادہ پریشان تھیں، گھر کے حالات کمزور تھے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں تھی، وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مایوس نہیں ہوں گی بلکہ اللہ سے مضبوط تعلق بنائیں گی۔ انہوں نے روزانہ فجر کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کیا، استغفار کو معمول بنایا، یا رزاقو کا ورد کیا اور سورہ الکوثر پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے رزق اور برکت کی دعا مانگتی رہیں۔ کچھ وقت گزرا تو حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے، شوہر کے کام میں آسانی پیدا ہوئی، گھر کے اخراجات بہتر ہوئے اور سب سے بڑھ کر گھر میں سکون آ گیا۔ تو میرے عزیزو، اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ سکون اور برکت ہے۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے مگر سکون نہیں، اور بعض لوگ تھوڑے میں بھی خوشحال ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آج کے اس عمل کو صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ برکت، سکون، آسانی اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے، صرف وظیفہ کر کے بیٹھ جانا کافی نہیں، حلال روزی کی کوشش بھی کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ دعا، محنت، صبر اور اللہ پر بھروسہ جمع کر لیتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر میں خیر کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب ایک مرتبہ پھر اس عمل کو ترتیب سے سن لیجئے تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون سے بیٹھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا اللہ، 100 مرتبہ یا رزاق، 100 مرتبہ یا کریم، 100 مرتبہ یا وہاب پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق، برکت، قرض سے کاروبار، شادی، اولاد اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگیں کیونکہ اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی تھوڑا صبر دیتا ہے اور کبھی اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس کبھی نہ ہوں۔ اگر آپ کے حالات مشکل ہیں، وقت قرض زیادہ ہے، رزق کم ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، اللہ کے دروازے پر دستک دینا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے عزیزو، آج سے نیت کر لیں کہ نماز کی پابندی کریں گے، استغفار کو معمول بنائیں گے، حلال رزق کی کوشش کریں گے اور اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر محبت اور یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں دل سے دعا ہے، یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو سن رہی ہے یا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کے ہر جائز حاجت پوری کر دے۔ یا اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرما، قرض میں ڈوبے لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، گھروں میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنی عبادت میں لگائے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل
روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔